ہماری زندگی میں، لیکن اب خوشی ہوتی ہے خدا اپنے روح کی آگ آپ کی زندگی میں چلا رہا ہے. ہاللیلویا. میں بڑا شکر کرتا ہوں معاملے کی پرستش کے لیے. یہ بیٹیاں ہیں جو فوزیہ جرما پرور میری بہنگا ہے سہیل ہے اور بھائی آصف ہے مشکا ہے ڈاکٹر امین ہے بھائی خوشی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں واقعی میں فیل کر رہا ہوں کہ روح القدس کی آگ جلنا شروع ہو گئی. خدا کچھ نیا کر رہا ہے ہماری زندگی میں. آئیے اپنے لیے زوردار کام کریں. جب پینتیکوست کا دن آیا ہمارا 2 باب میں لکھا وہ اس جگہ پر جمع تھے. آپ کی شعلہ تیسری پھٹتی ہوئی جب زبانیں پر آ کے ٹھہر گئی تو لوگ حیران ہو رہے تھے. تو پطرس نے پتہ پہلی بات کیا کی تھی؟ آپ ضرور اس حوالے کو پڑھیے. اس نے کہا ابھی تو پہر دن چڑھا ہے. وہ کہہ رہا تھا ابھی دیر چڑھے ہیں شام میں بھی ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے اور یقین جانیے یہ ابھی سٹارٹ ہے. اور میری دعا ہے پولس کی طرف وہ بادشاہ کے سامنے تھا ہمارا 24 باب میں اور بادشاہ نے کہا پولس بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا. اور کہتا نہیں علم نے دیوانہ نہیں کیا بلکہ میں عقل کی بات کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں سوائے زنجیروں کے سبھی میری طرح ہو جائے. ہاللیلویا. میری دعا ہے خدا آپ کو مجھ سے زیادہ برکت دے زیادہ زوراور کرے اور آپ جہاں کہیں جائیں خدا کی جلال کے آپ کی زندگی میں گواہیاں پیدا ہوں. ہاللیلویا. آئیے چلو ہاتھ کے آپ کو اپنے دعا کرتے ہاتھ اٹھ جائیں اور میں ہم سب سے بھی گزارش کروں آئیے اپنے لیے روح القدس کی آگ مانگیں. آج اپنے لیے کلام مانگیں. اپنی زندگیوں کے لیے خدا کی فتح کو مانگیے. آپ کی زندگی میں کیا ہے کیا چل رہا ہے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسی بات ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کو معلوم نہ. کلام میں لکھا اس کی آنکھیں آپ کے شعلہ کی مانند وہ دور ہی سے تیرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے. کیا یسوع کو معلوم نہیں ہے آپ کی زندگی میں کیا پرابلم ہے آپ کی چیلنجز سے فیس کر رہے ہیں؟ یسوع کو ہر ایک بات کا پتہ ہے لیکن پھر بھی خدا چاہتا ہے آپ اس کی تمجید کریں آپ اس کی ستائش کریں آپ اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں. اور جب آپ اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں گے تو پھر میرے بھائیوں میری بہنوں حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. سرا میں ندیاں جاری ہو جائیں گی. کچھ نیا ہونا شروع ہو جائے گا. وہ جو پہلے کئی سالوں سے نہیں ہوا تھا آج وہ یسوع مسیح کے نام سے ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ کو تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بزرگ نام کو جلال دیتا ہوں. آج کی صبح خداوند جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرا کلام سننے آئے ہیں تیرے حضور میں جھکے ہیں تو آپ اپنی روح القدس کی آگ کو نازل کر یسوع مسیح کے نام سے خداوند گواہیاں اور برکتیں لکھے فتح یسوع کے نام ان کی زندگیوں پر آ کے ٹھہر جائے اور تیرے جلال کے لیے خداوند ہر ایک روح بدل جان آزاد ہو جائے. آزادی یسوع کے نام میں مانگتے ہیں. آمین آمین. آئیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب مرکز کی انجیل اس کا 16 باب کھولیے. اس کی 16 ایسے میں پڑھ رہا ہوں. مرکز 16 باب اور اس کی 16 میں پھر سے ریپیٹ کروں. مرکز کی معرفت انجیل بیان اس کا 16 باب اور اس کی 16 ایسے میں پڑھ رہا ہوں. کیا لکھا ہے؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ بہت سے ہوں گے میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے نئی نئی زبانیں بولیں گے سانپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ زر نہ پہنچے. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے. ہماری مائنڈ میں ایک مسئلہ یہ ہے جو اکثر فیل کرتا ہوں لیکن میں آپ سنوں گا اپنے پاس ریڈ یا بلو ہائی لائٹر رکھوں
ایک نئی جیل خریدوں. آنے والے دنوں میں ہمارے پاس کچھ اسٹاک آیا, میں کوشش کروں گا کہ بائبل ڈسٹریبیوشن ہو. اور آپ نے پتہ کیا کرنا کہ جہاں پہ یسوع کے الفاظ ہیں آپ انہیں الگ کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کریں. جو انگلش بائبل ہے اس میں یہ ملتے ہیں پورشن, اس میں جہاں جہاں یسوع نے جو باتیں کی ہیں وہ ریڈ ہے, اور جو دوسرے لفظ ہیں وہ بلیک میں ہیں, وہ لال رنگ کے ہیں. تو یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا, اور شاگرد کھانا بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھانے بیٹھے تھے تو وہ ان کو تیسری دفعہ دکھائی دیتا ہے یہاں پر. اور جب وہ تیسری دفعہ میں دکھائی دیتا ہے تو ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر انہیں پھر ڈانٹ رہا ہے. وہ ہجے بھی یقین نہیں کر رہے, حالانکہ یہ تیسرا واقعہ ہے. پہلی دفعہ باغ کے اندر عورتوں کو یسوع دکھائی دیتا ہے, دوسری دفعہ یسوع اماؤس کی راہ پر رہتا ہے. یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ یسوع بند دروازے ان میں سے داخل ہوتا ہے, ان کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے تمہاری اسلام جو جا جاتے ہیں ایمان دے گے. تو یسوع نے ڈانٹ رہا ہے. آپ جو کہ ایسے پڑھیں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی, کیونکہ اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا اور انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا. لیکن یسوع ڈانٹنے کے بعد اب ان کے لیے کچھ بات کو اناؤنس کروا, ایک برکت کو ریلیز کروا. اور وہ برکت کیا ہے؟ وہ کہہ رہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. پہلی بات کو غور کیجیے کہ جو نہیں بپتسمہ لے گئے, جنہوں نے توبہ نہیں آج تک کی, وہ خدا کے ظلم مجرم ٹھہرائے گا. اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی, آپ نے اپنے گناہوں پہ اقرار نہیں کیا اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, تو پلیز توبہ کر لیجیے. وقت بہت کم ہے, ہو سکتا ہے کل آپ کو ٹائم نہ ملے. آج ہی اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کیجیے, اور یہ سچے دل سے خدا کے حضور میں سرنڈر کر دیجیے. اور جب آپ سرنڈر کر لیں گے تو پھر آگے بات اور ہے. جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اور جو نجات تو ایک اور بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں, نجات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے, بلکہ نجات گناہوں سے ہے, نجات دشمن کی غلامی سے ہے, نجات بیماریوں سے ہے, نجات پریشانیوں سے ہے, نجات روپے پیسے کی مالی مشکلات سے ہے, نجات قرض سے ہے, نجات وہ باپ دادا کی نسل در نسل لعنتوں سے ہے. اس مشنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کو پڑھیے گا, پھر لکھا ہے تجھے سب باتیں جن کا حکم آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں اور تو ان پر جا فشانی سے عمل کرے گا تو یہ سب چیزیں تجھ پر ہوں, اور اگر تو ان کو ریجیکٹ کرے گا 28 میں لکھا ہے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں. خدا نے برکتیں بھی رکھی ہیں اور لعنتیں بھی رکھی ہیں. آپ اس 14 سے 30 آیت تک پڑھیے, وہاں پر لعنتوں کا ذکر اور ضرور. اگر آپ خدا سے دور ہیں, آپ نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے, آپ پورے طور پر خدا کے ساتھ نہیں چل رہے, تو یہ باتیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں. آج تو ہی پڑھو گے آپ کو پتہ لگے گا, خدا خود بتائے گا ہاں تیرے ساتھ یہ ہوگا. اس کی وجہ کیونکہ خدا جب نجات دیتا ہے تو وہ مکمل نجات دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مخلوق جو سارا سدا ہوئے لیکن ابھی انگلی کی ہے, نہیں, لکھا ہے اس نے سب کو مکمل شفا دی. ہاللویا. لیکن یہ بات آج میں نہیں کرنا چاہ رہا, میں آگے چلنا چاہ رہا. جو نجات پاتے, جو ایمان لاتے, ان کی زندگی میں کیا ہو؟ 17ویں آیت میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ کام ہوں گے, اور یہ 5 کام ہوں گے. وہ بدرو میں نکالیں گے, پہلا کام وہ کیا کریں گے, وہ بدرو میں نکالیں گے. دوسرا کام وہ غیر زبانیں بولیں گے. تیسرا کام وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے. چوتھا کام وہ ہلاک کرنے والی چیز پہ انہیں سر نہیں پہنچے گا. اور 5ویں بات وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. لیکن پھر اردو کی ٹرانسلیشن بڑی کمزور ہے. انگریزی ترجمہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے 5 کے 5 کام ضرور ان کی زندگی میں ہوں گے. اور یہاں پر آخر میں لکھا ہے they will recover, وہ ضرور اچھے ہوں گے. خاص کر بیماروں کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو 5واں کام وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے, ہو جائیں گے.
اس کا مطلب ہے خدا انتظار میں ہے۔ آج میں 5ویں بات کر رہا ہوں۔ پہلا کام خدا نے کیا کیا؟ جو ایمان لائے گا ان کے درمیان کون سے ہوں گے؟ وہ بدروہوں کو نکالیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو نکل اٹھا لیں گے، وہ ہلاک کرنے والی کوئی چیز پیئیں گے تو ان کو زر نہیں پہنچے گا۔ یہ 4 باتیں میں کو چھوڑ کے ٹائم کا میں آخری بات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ آخری بات کیا ہے؟ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اور کون بیماروں پہ ہاتھ رکھیں گے؟ جو ایمان لائیں گے، جو نجات پائیں گے، جو یسوع کے نام سے بپتسمہ لے۔ یسوع کا جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ پہلی بات ہے جو ایمان لائے وہ کیا کرے؟ وہ بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ اور جب وہ ایمان لائے گا تو ایمان لانے والوں کے درمیان موت سے ہوں گے۔ کیا موت سے ہوگا؟ وہ بیماروں پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ایمانداروں ہمارے اندر ایک چیز بڑی آمد ہے، کامن۔ ہم یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اچھا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں خدا وہ سارے تو اچھے نہیں ہوتے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ اس لیے سارے اچھے نہیں ہوئے، سب نے شفا اس لیے نہیں پائی کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ لیکن اگر ان کا ایمان نہیں تھا تو پھر وہ میٹنگ میں کیوں آئے؟ وہ دعا کروانے کیوں آئے؟ یہ ساری باتیں، لیکن یہ ساری کی ساری میری اور آپ کی سوچ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اور بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے آپ اس بات پر غور کیجیے، کیونکہ جو کچھ خدا کہتا ہے میرے بھائیوں بہنوں وہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے کئی دفعہ جادو کرانے تک کیا منہ تو ہاتھ پھیر ایسے کرتا گیا، اونچ کرتا گیا، پدروا لے کے میں تینوں مارتا گیا، لیکن ایسا نہیں کرے۔ بڑی بڑی عجیب باتیں میرے بارے میں کریں، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آدمی اس وقت تک جیتا رہتا ہے جب تک میرے آسمانی باپ کی مرضی ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ ہر اچھی برکت اور کامل انعام آسمانوں کے باپ کی طرف سے ہے۔ یسوع نے کہا کہ آمد اور زندگی میں ہوں، مطلب یہ کہ سب کچھ خدا کے پاس ہے، انسان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو آج غور کیجیے خدا کی مرضی کیا ہے بیماروں کے بارے میں، جو سالہ سال سے پریشان ہے، جن کو بدروؤں نے جکڑا ہوا ہے، جو پریشانیوں میں ہے، جو دعائیں کر رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، لیکن آج تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی خدا کی مرضی کیا ہے، خدا چاہتا کیا ہے۔ تو یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ یہ خدا اپنی مرضی اپنے شاگردوں پر ظاہر کر رہا ہے، اور وہ اپنی مرضی کیا بتا رہا ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی 1-2 ہوئے گا، شفا لیٹ ہوئے گی، بلکہ وہ کہہ رہا ہے ہو جائیں گے، دیر بھی کمر وہ ٹھیک ہو گئے۔ بعض اوقات ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں، ہم اپنے اندر اس خوف میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں خدا سنے گا یا نہیں سنے گا، خدا میری دعا پر کان لگاتا بھی کہ نہیں لگاتا۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں کلام میں لکھا ہے خدا ہم سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ گڈ نیوز ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر آپ خدا کے ضرور دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کے قریب ہے۔ پترس کہتا ہے 3 بات اور اس کی 14 ہے، خدا کی نگاہیں راست بازوں پر اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ راست باز ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں، تو خدا کہہ رہے ہیں میری اکھاں تمہارے لے لگیاں ہیں اور میرے کان تمہاری دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گنتی 23:18 میں لکھا ہوا ہے خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ خدا جھوٹ نہیں بولتا، اس کا مطلب ہے اس سے جو باتیں کی ہیں وہ سچی ہیں۔ یسایا میں لکھا وہ کہتا ہے میں نے تیری شبیہ کو اپنی ہتھیلی پر کویت رکھا۔ خدا ہر ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہے، اس زمین پر انتظام میں ہے۔ دوسرا تواریخ اس کے 16 باب اور اس کے 19 آیت میں لکھا ہے اس کی آنکھیں زمین کے چوکے پر گردش کرتی ہیں، تلاش میں ہے کہ کوئی اپنے کی کامل دکھائے تاکہ ان کی مدد کرے، کہ کوئی دلیر ہو۔
وہ کھڑا ہو ایمان میں اور روح میں مضبوط ہو اور شیطان کو چیلنج دے تاکہ وہ اس کی مدد کرے۔ دانیل نے کیا کیا؟ وہ 21 دن دعا روزے میں ٹھہر گیا تاکہ خدا کی مرضی کو جان سکے۔ 21 دن نان سٹاپ پریئر ہو رہی تھی اور 21ویں دن فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے عزیز مرد، مطلب وہ مرد جو دل کے قریب ہے خدا کے، کہ تو 21 دن دعا میں ٹھہرا، تیرا مطلب ہے نہیں کہ خالی تو اپنے لیے ٹھہرے، بلکہ جس دن سے تم نے دل لگایا خدا نے اس دن سے تیری سن لی ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا نے پہلے دن ہی تیری سن لی ہے، لیکن 21 دن اس لیے ٹھہرا رہا ہے، کلام میں لکھا کہ فارس شہر کے موکل نے میرا راستہ روکا ہوا۔ پھر جبرائیل فرشتہ میری مدد کے لیے آیا، مکائل کہہ رہا ہے، اور وہ جب ہوئی اور پھر میں نیچے آیا۔ غور کیجیے ایمانداروں، ہمیں اپنے اندر کتنی زیادہ دلیل کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، حالانکہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کہیں نہ رکھ نہ کر رہے ہیں۔ اس کا اپوزٹ تو یہی ہے نا، ہمیں اپنی سچویشن کو رونا ہوتا ہے لیکن ہمیں خدا کا کلام بولنا نہیں۔ سچویشنز کو مت بولیے، خدا کے کلام کو بولیے، اور خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اب متی کی انجیل کو پڑھیے، میں آپ کے ساتھ آج حوالے شیئر کر رہا ہوں۔ متی 4 باب سے شروع کرتا ہوں۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا۔ یہ حوالہ یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو کیا کرتا؟ دور کرتا۔ خاص خاص بیماریوں کو دور نہیں تھا کرتا، بلکہ کلام میں لکھا ہے یسوع ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا۔ آگے چلیے متی 8 باب۔ اس کی 16 ہے۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروے تھے، کیونکہ یہ سبت کا دن تھا، اس لیے شام کو آئے۔ یہودی لا تھا، شریعت تھی کہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے لوگ ڈرتے تھے اس کی شام کو آئے۔ کئی سوال کرتے ہیں جنہیں کیوں نہیں آئے؟ شام اس لیے تھی کہ وہ سبت کا دن تھا، سبت کا دن اوور ہوتا تو پھر اوپر آ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروے تھی، اور اس نے انہوں نے بدروحوں کو زبان سے کہہ کر نکال دیا، اور اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اور سب بیماروں کو پھر یسوع نے سارے میں چنگا کر دیتا، پھر بھی کوئی نہیں چھڑیا۔ پچھلے حوالے میں لکھا اس نے ہر طرح کی بیماری کمزوری کو دور کر دیا، وہ تو سمجھ آگے سے بہتر ہی ہوا ہے، ایسی پھر یسوع نے سارے میں چنگا کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے خدا کے اندر قدرت ہے کہ وہ سب کو اچھا کر سکتا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، 10 باب اور پہلی آیت۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلایا، ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ پھر غور کریں، پھر وہی بات مزید ہو رہی ہے، ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ پہلے حوالے میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کر رہا ہے۔ دوسرے حوالے میں ہم نے پڑھا اس نے سب کو اچھا کر دیا۔ اب یہ تیسرا حوالہ، تیسرے حوالے میں یسوع شاگردوں کو اختیار دے رہا ہے، اور جو پاور جو اتھارٹی یسوع کے پاس ہے وہی اختیار وہ
وہی پاور یسوع اپنے شاگردوں کو دے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یسوع جی بہت زور سے ساڑھے سے کاٹ رہے ہیں، بلکہ لکھا ہے اس نے کہا میں اپنے باپ سے درخواست کروں کہ جو روح تو نے مجھے دیا وہ ان کو. یہاں پر بھی یسوع وہی پاور، وہی مسا، وہی قدرت اپنے شاگردوں کو دے رہا ہے. اور کلام میں لکھا ہے وہ ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے. اور خالی یہ طرح گال نہیں ہے، جب وہ 12 لوٹتے تو وہ سارا کچھ آگے یسوع کو بتاتے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. آگے 12واں باب ہو رہی ہے. اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے، جس میں پدرو تھی. اس نے اسے اچھا کر دیا. چنانچہ وہ گنگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی یہ ابن داؤد ہے. فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بال زبور کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا. پھر اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہ میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، جس شہر یہ گاؤں میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گی. اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو اپنا مخالف ہو گیا، اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اگر میں بال زبور کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے. لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. خدا یسوع پھر مجھے اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ مت سوچئے کہ خالی کوئی چلا کٹے، وہ بہت روزے رکھے یا وہ بڑا جانو کرو سارے مسئلہ. ایسا نہیں. وہ کہہ رہے خداوند کے روح کی مدد سے. غور کیجیے آگے ایک اور حوالہ کریے متی 14 باب اس کی 34 سال. وہ باہر جا کر گنسرت کے علاقے میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس کے گرد و نواح میں خبر بھیجی اور کیجیے اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے. کتنے بیمار لائے؟ خاص نہیں لائے، پورے ہاسپٹل اٹھ کے آئے جن کو لوگوں نے لا علاج کہہ دیا، جن کی کوئی امید نہیں تھی. ہر طرح کے لوگ ابھی دوسرے شہر کی بات، دوسرے سے تیسرے شہر کے اب کسی اور علاقے میں آئے اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ان کی پوشاک کے کنارے چھو لے، اور جتنے نے چھوا وہ اچھے ہو گئے. لفظ کہہ رہا ہے جتنوں نے چھوا، مطلب جتنے وہاں تک پہنچ سکے. رش بہت تھا، لوگ پہنچ نہیں تھے پا رہے، لیکن جنہاں پاس پہنچ گئے لاگے وہ سارے ٹھیک ہو گئے. اس کا مطلب ہے خدا سب کے لیے اپنا خیال رکھتا ہے. ایک اور حوالہ کھولیں 15 باب اس کی 29 آیت. پھر یسوع وہاں سے چل کر اب یسوع یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں آیا، گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا. ایک بڑی بھیڑ، ایک بڑا رش کہاں پر؟ کن لوگوں کا تھا؟ لنگڑوں، اندھوں، گنگوں، ٹوڑوں اور بہت سے بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں یہ نہیں لکھا کوئی چھاڑ دیتے انہیں، اس نے انہیں. اس کا مطلب ہے جتنی یسوع جان رہی اتنی شفا ہوتی. گاؤں میں جاتا وہاں پر شفا ہوتی، شہر میں جاتا وہاں پر شفا ہوتی. متی 4 باب میں لکھا ہوا ہے یسوع گاؤں شہر اور علاقہ میں پھرتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ان کے تمام بیماروں کو شفا دیتا تھا. میری عزیزو یہ خدا میرے اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے
خدا میری اور آپ کی زندگی سے یہ باتوں کی طلب رکھتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اسی پاور میں اسی فلو میں موو کریں, اسی قدرت اور اسی زور میں پڑھے. لیکن یہ قدرت اور یہ زور اس وقت آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ خدا کی مرضی کو جانیں گے. خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, خدا آپ کے بارے میں کیا دیکھتا ہے, خدا آپ کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. ہم اکثر خدا کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں. خدا میرے بارے میں یہی سوچتا ہے بڑا گناہگار آدمی, اس نے بڑے گناہ کیے, یہ بڑا بدکار, بڑا نافرمان ہے, اس نے ہمیشہ میرے کلام کو رد کیا ہے. لیکن یہ سوچ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, یہ سوچ شیطان آپ کے دماغ میں ڈال سکتا ہے. لیکن خدا کی سوچ یہ ہے کہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. ہاللویا. یسوع جب اس زمین پر تو اس سے پہلا کلام پہلی دفعہ جب سرمن کیا تو اس سے پہلی بات کیا کہی؟ لوکا 4:18 کو پڑھی, وہاں میں لکھا ہے خدا نے کہا, خدا یسوع نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے, خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسا کیا ہے. سامنے پتہ نہیں کتنی کتنی مسا کیا ہے. ہم ہائے دن کسی عبادت جائے گا آج سانو بڑا مسا ہے, سانو بڑا مزہ آیا, میرے اترو جالی ہوں, میں غیر زبان نہ پاؤں. لیکن جیسے ہی عبادت سے باہر آنے ہیں پھر شیطان ہمارے کانوں میں ڈال دیتا ہے اور تو کمزور ہے, تو نہیں دے جو تیرے کو مسا ہو جائے. لیکن یہ شیطان ہے. آپ جب خدا کی حضوری میں جب ہم پرستش کرتے ہیں اور خدا کی حضوری آپ کو جب سن رہی تھی تو کیا آپ پیار سن رہے تھے بہنے, کیا آپ روح القدس سے بھرتے تھے, آپ کے دلوں میں شادمانی نہیں تھی. لیکن جیسے ہی شیطان نے آپ کے دل میں بات ڈالی اور پھر کمزور ہو گئے. یہاں جب تک بھیڑ کا بچہ بھی شیروں میں رہتا ہے نا وہ بھی شیر ہی لگتا ہے. بھیڑ کا بچہ جب تک شیروں میں رہتا ہے نا وہ بھی شیر ہی لگتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھیڑ نہ بنائیے. آپ یہودا کے قبیلے کے ببر میں سے ہیں اور آپ شیروں کی نسل سے ہیں. آپ کے لیے موزے معمولی ہونے چاہیے, آپ کے لیے روز پہاڑ میدان ہونے چاہیے, آپ کی زندگی میں روز گواہیاں ہونی چاہیے. آپ کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ اپنی ساری فکریں مجھ پر لاد دو. اگر آپ خود ہی فکریں نہیں لا دیں گے تو اس میں خدا کا قصور ہے. کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے. خدا یسوع شاگردوں کو ڈانٹ رہا ہے, وہ ان کی بے دقتی کو انہیں ملامت کر رہا ہے. وہ کسی دفعہ ان کو نظر آیا ہے لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا ڈر رہے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا وہ بند دروازوں سے اندر آ گیا, وہ سمجھے بھوتا آ گیا, وہ بدرو آ گئی. پھر یسوع نے کہا ہاتھ جمع رکھو, میرے ہاتھوں میں ان کیلوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر دیکھو, میری اس پسلی کو دیکھو جس میں بھالا مارا گیا. پھر بھی انہوں نے یقین نہیں آیا. یہاں کی دل میں لکھا پھر اس نے ان کے روبرو کھانا کھایا. اور اگر کوئی کھان میں آ جائے کھا دیا گاندے کھا دے جائے انہیں کھانا میرا کرو واقعی ہے کہ واقعی یسوع یہ تو واقعی وہ ہاتھ ہے جن میں کیل ٹھوکے گئے, یہ تو وہی بدن ہے جو زخمی ہوا. لیکن دل کا نہیں پا رہے. آج کی کلیسیا کا آج کے منظر کا حال بھی ایسا ہی ہے. شاگردوں کی طرح ہمارے اندر شک کے اتنے گہرے جڑ پکڑی ہوئی ہے کہ وہ اکھڑنے کا نام ہی نہیں لیتی. لیکن یہ گہری جڑ اس وقت اکھڑے گی جب آپ کلام کو سنیں گے, جب کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں گے اور کلام پر سٹینڈ لیں گے. آپ مرکز 11 باب اور اس کی 23 آیت کو پڑھیے, وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. کسی نے مجھ سے پوچھا یہ سچ سچ کیوں ہے؟ کہی یسوع کہتے ہیں سچ ہے. میں نے کہا کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی اٹل ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ ہوگی ہر حال میں, تو کسی کی تسلی کے لیے یسوع 2 دفعہ سچ سچ کہہ رہا ہے.
ایلی ہے جیسا ہم باتوں باتوں میں قسم اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح یہودیت میں یہ رواج تھا، یہ ان کی رسم تھی کہ کسی بات کی وثوق کے ساتھ پکی دلیری اور تسلی کے لیے ایک لفظ کو 2 دفعہ بولا جاتا تھا۔ یسوع نے 2 دفعہ کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور تو اس پہاڑ سے کہہ کہ تو اپنی جگہ سے اکھڑ جا، اور کہاں پر جا گئے؟ سمندر میں جا گئے، اور تو اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ تو جو کہتا ہے تو وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ That's a simple thing. Believers، ایمانداروں، ہماری زندگی میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کا کلام نہیں سنتے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رومیو 10 باب اور اس کی 17 میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آپ جو کچھ سنتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو خبردار کیا تو اس نے کہا خبردار تم کیا سنتے ہو؟ آپ کا زیادہ ٹائم کہاں پر گزرتا؟ دنیا میں یا خدا کے ساتھ؟ یسوع کی زندگی میں اس لیے اتھارٹی تھی، یسوع کے پاس اس لیے برکت تھی، یسوع کے وسیلہ سے اس لیے موت سے ہوتے تھے کیونکہ اس کا زیادہ وقت اپنے آسمانی باپ کے ساتھ گزرتا تھا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ زیادہ موت سے کرتا تھا، اس کے پاس زیادہ برکت تھی، اس کی زندگی میں زیادہ مسا کا فلو تھا۔ آج ایمانداروں ہماری زندگی میں اس لیے برکت کم ہے، آج ہماری زندگی میں پریشانی اس لیے زیادہ ہے، آج ہماری زندگی میں موت سے اس لیے کم ہے کیونکہ ہمارا زیادہ وقت دنیا کے ساتھ گزرتا ہے، خدا کے ساتھ نہیں گزرتا۔ کلام پر غور کیجیے، لوکا 4 باب میں لکھا ہے وہ ساری رات دعا کرنے میں گزارتے تھے۔ لوکا 5:46 میں لکھا ہوا ہے اور وہ بھیڑ سے جدا ہوتا اور کسی ویران جگہ پر چلا جاتا اور ساری رات خدا کے ساتھ دعا کرنے میں گزار دیتا۔ لوکا 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ علیہ اٹھتا اور اپنے باپ کے ساتھ تنہائی میں دعا کرنے میں گزار دیتا۔ آپ کو جگہ جگہ یہ حوالے ملیں گے، یہ باتیں ملیں گی کہ یسوع تنہائی میں دعا کرتا، یسوع تنہائی میں خدا کے ساتھ باتیں کرتا، وہ نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا، لیکن ہمیشہ یسوع آپ کو خدا کے ساتھ نظر آئے گا، یسوع آپ کو شاگردوں کے ساتھ نظر آئے گا۔ لیکن آج کے ایماندار آپ کو کہاں پر نظر آئے گا؟ ٹی وی دیکھتے، رشتے داروں میں مرد جھوٹتے، نوکری دے، لیکن خدا کے ساتھ نظر نہیں آئے گا۔ اور جب ایماندار سے سوال کیا جائے تو انہیں پتہ بھی کہنا ہوتا ہے پتہ نہیں کہ دعا تو بڑی کرتے ہیں بھائی صاحب، سمجھ نہیں لگا، سمجھ نہیں لگا۔ سمجھ اس وقت آپ کو لگے گی جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، جب آپ اس کے لیے اپنے آپ کو درد کریں۔ ایمانداروں، اگر آپ اپنی زندگی میں فتح کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں گواہیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ڈالیے، دنیا کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت نہ ڈالیے۔ میں اکثر کہتا ہوں، لوگ میرے سے ملا کرتے ہیں پاری صاحب تو ہی سنتا ہی دیتے، جو دعائیں تو ہی سنتا ہی دیتے، اور میں کہتا ہوں جو راتیں خدا کے ساتھ گزارتے ہیں دنیا انہیں صبح اٹھ کے ڈھونڈتی ہے۔ ہاللیلویا۔ پلیز خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت رکھیں، دنیا آپ کو ڈھونڈے گی، لوگ آپ کی تلاش کریں گے۔ پتہ ہے رومیو 8 باب اور اس کے 2.5 میں لکھا ہے مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ دنیا آپ کو تلاش کر رہی ہے، وہ درد ذہن میں ہے، وہ کرا رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تو کوئی انہیں بتائے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے، آپ کے پرابلم کا حل کیا۔ میں زندگی میں ہزاروں دفعہ یہ بات کا تجربہ کیا، بہت سارے لوگ میرے پاس اب دعا کروانے آتے ہیں تو میں نے سال میں والوں کو دوں ہے تو اڑنا مسئلہ جو وہ رہتے رہتے میرے بھائی صاحب کو بھی تو پتہ لگا کسی نے دسیا نہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں، خدا کا پاک روح اس پر یہ بات ظاہر کر رہا ہے اور خدا مجھے بتا رہا ہے آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو کبھی کسی نے یہ بات بتائی کہ خدا اس سے کتنا پیار کرتا ہے، خدا دور ہی سے اٹھنا اور بیٹھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑا سمپل ہے۔
تو اپنے دل میں مان لا اور اپنی زبان سے اقرار کر. رومیو 10 کو پڑھیے, لکھا ہے ایمان لانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے دل سے, اور زبان سے اقرار کرنا پڑتا ہے. صرف 2 کام ہے. اپنی زندگی میں یسوع کو دعوت دیجیے اور اپنی زبان سے اقرار کیجیے یسوع خدا کا بیٹا ہے. لکھا ہے شیطان کا اپنا شروع ہو جائے گا آپ سے. ہاللویا. یعقوب کی کتاب میں لکھا بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو, تم سے ہار جاؤ. یوں نو شیطان کو پتا ہے, شیطان کو آپ سے زیادہ پتا ہے. تو یسوع دے ہو کہ تو دیو دے ہو, اس کو یہ بھی پتا ہے آپ کتنی دعا کرتے ہیں, اس کو یہ بھی پتا ہے آپ کتنے نافرمان ہیں, اس کو ایک بات کا پتا ہے. اور اگر کوئی چیز شیطان کو شرمندہ کرتی ہے اور شیطان کو پرابلم کریٹ کرتی ہے تو وہ آپ کا خدا کے آگے جھکنا اور یسوع کا لہو. مکاشفہ 12 اور اس کی 11 میں لکھا ہے وہ اپنی گواہی سے اور بڑے کے لہو سے اس پر غالب آئے گا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شیطان پر غالب آنا ہے تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں 2 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات, اپنی گواہی کو مضبوط کیجیے. کوئی گواہی نہیں, کبھی آگے کبھی توڑ کے, کبھی دعا کر لی کبھی نہ کی. جدو بولے پہ یہ چلا دیتا ہے تو نہ کہیں نہ. یہ گواہی نہیں ہے, یہ تباہی ہو سکتی ہے, گواہی نہیں ہے. گواہی ایوب کی ہے. ایوب کی کتاب میں لکھا خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ کبھی ایوب پر نگاہ کی؟ گواہی ہے کہ خدا اس کی تعریف کر رہا ہے. اپنی تعریف آپ بھی کرتے رہے. پاری نے میرے چنگا نہیں کی, پاری کسی بڑی کھان, پاری صاحب گلا پر دسنا, یہ کوئی گواہی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو یہ بات بری لگتی ہے اور آپ کی زندگی میں یہ بات ہے, اس وجہ سے آپ کو ملا. کیونکہ جب آپ کو کوئی کلام کی آیت ایسے لگے کہ یہ شاید یہ بات میرے لیے ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے. خدا آپ کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے میرے بیٹے میری بیٹی تیری زندگی میں یہ کمی ہے اور تجھے اس کو دور کرنا. اور لکھا ہے مبارک ہے وہ جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے. ہاللویا. کسی عورت نے یسوع کو آ کے کہا مبارک ہے وہ چھاتیاں جن سے تو دودھ پیتا ہے, اور کہیں کوئی پودا مبارک ہوئے جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. ہاللویا. آئیے اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیے. آپ اس کا کلام سن رہے ہیں, آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لکھیے. یہ وہ راہی کے دانے کے مانند ہے چیزوں جو کسی نے بیج بو دیا اور وہ سب سے چھوٹا تھا, لیکن جب اگا تو وہ سب سے بڑا درخت ہو گیا اور اس کی ڈالیاں اتنی زیادہ تھی کہ ہوا کے پرندوں نے اس کے اندر بسیرا کر دیا. ہو سکتا ہے آج یہ کلام آپ کو برا لگے, ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے دل میں چبھے اور آپ یہ کہیں کہ یہ نقصان کا سودا ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی اس امیر آدمی کی طرف مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کرتے ہو, کیونکہ کلام میں لکھا ہے یسوع نے اس امیر آدمی سے کہا تو اپنا سب کچھ چھوڑ اور میرے پیچھے چل پڑ. اور آگے کیا لکھا ہے آپ کو معلوم ہے, وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے. میں اکثر سوچتا ہوں اگر وہ امیر آدمی اس دن واپس آ جاتا تو آج انجیل مقدسہ میں اس کا نام ہوتا. آج میں اور آپ کو اس کا نام لے کر, لیکن خدا نے اسے 1 سیکنڈ چانس دیا تھا. اعمال 4 اور اس کی 32-34 آیت کو پڑھیے. یوسف نامی ایک آدمی تھا جس نے اپنا کھیت بیچا اور وہ بڑا امیر تھا اور اس نے سب کچھ بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. یہ وہی نوجوان آدمی تھا جس نے اس وقت یسوع کا انکار کیا, لیکن جب اس پر یسوع کا ریولیشن کھلا تو کلام میں لکھا اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر شاگردوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. آپ جتنا مرضی خدا سے بھاگ لیں, جتنا مرضی دور چلے جائیں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایک دن آپ کو یسوع کے قدموں میں آنا ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اسی کے نام کا اقرار کرے گی. ہاللویا. کیوں نہیں پڑھ صاحب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہاللویا. آئیے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف دیں. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا دور دور نس لیتے, پہاڑی کا نام ہے کہ نس جاتے, پہاڑی کو ایک دن منہ پھیر لیتے, دعا سلام نہیں کرتے, نہ کھلو کے میں سلام کرو نہ جانے لگے. لیکن
لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، یہ ایک دن ضرور یسوع کے قدموں پہ آئیں گے، ایک دن یہ ضرور خدا کے نام سے اقرار کریں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اسی کے نام سے اقرار کرے گی۔ ہاللیلویا۔ اپنے گھروں میں بولا کریں یہ کلام، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچوں کو یہ کلام بتایا کریں۔ ارے یہ ضرور آگے پیسہ بڑا کی میرے نکالنا تھا، ایک بڑا بڑا پولیس ہے، اس ہاتھ پہ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہیں، لیکن کیا آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ ایک دن خدا کے آگے تم ضرور جھکے گا؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہر ایک زبان اسی کے نام پہ اقرار کرے گی اور ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا۔ ہم نے کبھی کلام بولا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی میری بات یاد رکھیے، یسعیاء 55 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے، اور جو کلام میرے منہ سے نکلا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ لوٹے گا۔ جو کلام میرے منہ سے نکلا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں لوٹے گا۔ یسعیاء 55:11 میں یہ بات لکھی ہے، اور اگلی آیت میں لکھا ہے جس طرح آسمان سے برف پڑتی ہے اور زمین کی رویدگی اور شادابی کا باعث بنتی ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلا ہے وہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے میں نے بھیجا ہے وہ ضرور کر کے دکھائے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یہ کلام ہوگا، ایمان لانے والوں کے درمیان موت سے ہوں گے، موت سے آپ کی زندگی کا حصہ ہے، برکت آپ کی زندگی کا پورشن ہے، یہ برکتیں، یہ موت سے اور یہ گواہیاں آپ کی میراث ہیں۔ تو ہم ڈانٹے اور کامنے میں نہیں آتے لوٹ خدا دے سو۔ عبرانیہ 4:16 میں لکھا ہے آؤ ہم دلیری کے ساتھ اس فضل کے تخت کے پاس پہنچے تاکہ وہ ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے۔ وہ ہماری مدد کے لیے قربان ہوا، اس کا لہو آج بھی ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ آپ کو اس بات کی دلیری اور تسلی ہونی چاہیے، آپ گناہگار ہیں، آپ کمزور ہیں، لیکن جس نے صلیب پر لہو بہایا ہے وہ نہ کمزور ہے اور نہ گناہگار ہے، بلکہ وہ پاک ہے، بے عیب ہے اور جلالی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی ہماری فتح، ایمانداروں کی فتح ان کے اعمال نہیں ہے، ان کی راست بازی نہیں، ان کی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ یسوع کا لہو، اور اس لہو کی قدرت سے آپ کی شفا ہے، آپ کی فتح ہو سکتا ہے۔ تو یہ دعا کر اللہ کو شکایت کرے تو بڑا گناہگار ہے، تو آج بڑا حاجی بڑھ گیا۔ جب میں نے میری توبہ کی تو مجھے ایسے کیا 100 روپے بلی کھا کے حج کر چلی، میں شکر ہے حج سے کی جانا تو یہ تو بھی نہیں کی، مجھے نہیں دیکھو، کیونکہ اس بات کے لیے خدا کا شکر ہے ہم جتنے مرضی گناہگار ہوں، یسوع کے لہو کے قطرے نے ہمیں شفا دے دی، ہمیں راست باز چلا دیا ہے۔ اب میں گناہگار نہیں رہا، اب میں راست باز ہوں، اب میں اس کا خادم ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور یہی ہماری شکر گزاری اور یہی ہماری فتح ہے۔ اس لیے ایماندار پلیز اس بات کی اپنے اندر دلیری کیجیے، ایمان لانے والوں کے درمیان موت سے اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے، بار بار بولے اور اس وقت تک بولے جب تک فتح کے۔ کسی خادم نے کہا، اس نے کہا خدا کے کلام کو میڈیسن کی طرح اپنی زندگی میں لے۔ کس کی طرح؟ میڈیسن کی طرح، دوائی کی طرح۔ اگر آپ کی زندگی میں ایک ٹائم دوائی کھاتے شفا نہیں آ رہی تو دوائی ڈاکٹر ڈبل کر دیتا ہے، ڈوز ہیوی کر دیتا ہے، وہ 2 ٹائم کر دیتا ہے، اور اگر وہ 2 ٹائم سے نہیں آتی تو ڈاکٹر ڈوز کو ٹرپل گنا 3 گنا کر دیتا ہے، اور اس تک ڈوز کو بڑھاتا رہتا ہے جب تک آپ کے بدن میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ کہتا ہے پھر آپ کو بھی اگر ایک دفعہ دعا کرنے سے شفا نہیں ہو رہی تو دن میں 2 دفعہ دعا کریں، اگر 2 دفعہ دعا کرنے سے شفا نہیں ہو رہی تو 3 دفعہ، اور اگر 3 دفعہ کرنے سے نہیں ہو رہی تو 4 دفعہ کریں، اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک خدا آپ کو شفا نہیں دے دیتا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر ہے اور دوزاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام میں زندگی ہے، خدا کے کلام میں سر ہے، وہ کلام جھوٹا نہیں ہے، یہ کلام زندگیاں بدلتا ہے، یہ کلام حالتیں بدلتا ہے۔
आपको इस कलाम को अपनी जिंदगी पर, अपने खानदान पर, अपनी फैमिली के लिए बोलना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि हमारे अंदर खौफ है, हमारे अंदर डर है, और इस खौफ और डर ने हमारी जिंदगी पर राज किया हुआ है। इस डर और खौफ की वजह से हम न कलाम बोलते हैं और न बोलने की जुर्रत करते हैं। और जब तक आप इस डर को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, आप अपनी जिंदगी में फतह नहीं देखेंगे। आज कितने जो डर की वजह से अभी तक अपनी शिफा को और अपने फौसले को नहीं ले पाए। खौफ ने उनकी जिंदगियों को इस कदर अधूरा कर दिया, नाकाम और मायूस कर दिया है कि वो रोज अपने आप को सिर्फ यही कहते रहते हैं, मेरा कुछ नहीं बढ़ता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मुझे खुदा बरकत नहीं दे सकता, मेरी जिंदगी में ये गवाही नहीं आ सकती। लेकिन मैं आज आपको कहता हूं, खुदा ने हमें खौफ का रूह नहीं दिया, बल्कि कुदरत और मोहब्बत का रूह दिया। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 17 आयत में लिखा, खुदा ने मुझे और आपको खौफ का रूह नहीं दिया, बल्कि मोहब्बत और कुदरत का रूह दिया हुआ। इसलिए आइए मोहब्बत और दलेरी के रूह से भर आइए, चलो हम अपने पैरों पर खड़े आज दुआ करते और दलेरी के साथ अपने लिए दुआ कीजिए, अपने रुके कामों के लिए दुआ कीजिए, अपने मौत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से आप ईमानदार, आप उसके गवाह, आप उसके रूह से भरे हुए हैं। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया। खुदा के आप दूर नहीं है, बल्कि आप खुदा के नजदीक। इसलिए आइए अपनी आवाजें बुलंद कीजिए, आइए अपने ईमान को रिलीज कीजिए, आइए ईमान के साथ गुफ्तगू कीजिए। पौलुस कहता है मैं ईमान लाया और बोला। क्या आप भी ईमान लाकर बोलने की जरूरत रखते हैं? तो आइए बोलिए, अपने लिए मौजज़ा बोलिए, अपने लिए नबूवत को कीजिए। ये बदन यीशु तेरे जलाल के लिए तेरी गवाही बनेगा, ये बदन तेरे जलाल के लिए मौत से और गवाहियां देखें। इस बदन से खुदा बदन तेरी आंखें देखें, इस बदन के वसीला से उनका जिंदगियां जी उठें, इस बदन के वसीला से खुदा तेरा जलाल जाहिर होगा, इस बदन के वसीला से तेरी कुदरत काम करे। ये बदन कौम और नस्लों तक जाएगा और ये रूह बहुत सालों के लिए नबूवत करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा बारा सदरा बाबा बारा सदरा रबा बाबा ला सदरा बाबा बाबा। हालेलुया। आइए खुदा के लोगों के आपके लिए नबूवत कर रहे